ماحولیاتی ماہرین یہ خبردار کر رہے ہیں کہ زمین کا درجہ حرارت خطرناک حدوں کو چھو رہا ہے۔ بادل اب رحمت نہیں بلکہ قہر بن کر برس رہے ہیں، اور اگر یہی رفتار رہی تو آنے والے سالوں میں تباہی معمول بن سکتی ہے۔ یہ بدلتی ہوئی دنیا کی ایک تلخ حقیقت ہے، ایک ایسا موسمیاتی بحران جو سرحدیں، معیشتیں اور نظام سب کچھ ہی بیک وقت چیلنج کر رہا ہے۔ دنیا بھر میں سیلاب اور شدید بارشیں اب معمول بنتی جا رہی ہیں۔ سال 2025 میں امریکہ اور یورپ شدید طوفانوں اور بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں، اور ماضی میں طوفان کیترینا 2005 کا اور پھر ہاروی 2017 اور 21 میں جرمنی، بیلجیم کے سیلاب پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ موسمی نظام میں اب بگاڑ آ چکا ہے۔ اس بحران کی بنیادی وجہ گرین ہاؤس گیسز کا بے تحاشا اخراج ہے، جس سے زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ IPCC کے مطابق ہر 1 ڈگری سینٹی گریڈ اضافے سے شدید بارشوں میں تقریباً 7% تک کا اضافہ ہوتا ہے، جبکہ ناسا کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2003 کے بعد شدید موسمی واقعات تقریباً دگنا ہو چکے ہیں۔ دلچسپ مگر افسوسناک حقیقت یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ اخراج چین، امریکہ، بھارت، یورپی یونین اور روس جیسے بڑے ممالک کرتے ہیں، جو عالمی اخراج کا تقریباً 2/3 حصہ ہیں، جبکہ پاکستان، جس کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ پاکستان میں 2022 کے سیلاب کو موسمیاتی تبدیلی نے 75% زیادہ شدید بنایا۔ 2025 میں بھی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور پھر پنجاب میں ریکارڈ بارشیں ہوئیں۔ فلیش فلڈز اور کلاؤڈ برسٹ نے سینکڑوں جانیں لیں، لاکھوں افراد بے گھر ہوئے اور ہزاروں دیہات زیر آب آئے۔ گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا، جنگلات کی کٹائی اور ناقص نکاسی آب نے اس تباہی کو بڑھایا ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے دنیا نے پیرس معاہدہ کیا ہے، پیرس ایگریمنٹ ہوا ہے، جس کا مقصد عالمی درجہ حرارت کو 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے رکھنا ہے۔ امریکہ نے 2030 تک اخراج میں 50 سے 52% تک کی کمی کا ہدف رکھا ہے، جبکہ یورپی یونین کا جو ٹارگٹ ہے وہ 55% کا ہے۔ اس کے لیے صاف توانائی، الیکٹرک گاڑیاں، کاربن جو اخراج ہے، گرین انفراسٹرکچر ہے، اس پر کام جاری ہے۔ پاکستان بھی 2030 تک ملک کے مجموعی کاربن اخراج میں 50% تک کی کمی، مجموعی بجلی کا 60% حصہ قابل تجدید ذرائع یعنی ہوا، دھوپ اور پانی سے حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نئے درآمدی کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں پر پابندی لگا دی گئی ہے، جبکہ شجرکاری اور جنگلات کے بچاؤ کو اپنی پالیسی کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ حکومتی پالیسی کے مطابق 2030 تک سڑکوں پر چلنے والی 30% گاڑیاں EV ہوں گی، الیکٹرک وہیکلز ہونی چاہیے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ ذمہ داری کس کی ہے اور نقصان کون اٹھا رہا ہے؟ عافیہ سلام صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ایکسپرٹ ہیں آن دس ٹاپک۔ عافیہ صاحبہ بہت شکریہ، تھینک یو فار یور ٹائم۔ اب ہم نے جو بریک ڈاؤن دیا ہے ڈیفینیٹلی اس میں بہت ساری، اور یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہم ڈسکس نہیں بھی کر سکتے، وقت کی کمی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن ایگزیکٹلی ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ٹرین جو ہے وہ پلیٹ فارم چھوڑ کے جا چکی ہے، یا ابھی ہم کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں ایگزیکٹلی؟ دیکھیں، ٹرین اگر پلیٹ فارم سے چلی بھی گئی ہے تو اگلی ٹرین تو پکڑنی ہے نا ہمیں۔ اب ہم سے پلیٹ فارم چھوڑ کے تو جانا نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں۔ بے شک ہمارے ایمیشنز بہت کم ہیں، لیکن اور بھی ایسے ممالک ہیں جن کے ایمیشنز کم ہیں۔ ہمیں یہ نظر رکھنی ہے کہ ہم ولنریبلٹی انڈیکس پہ ہم بہت اوپر ہیں، جو آپ کا جو متاثرہ ممالک کا ایک لسٹ ہے، ہم اس میں بہت اوپر ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں اپنے اقدامات کو کرنا ہے۔ تو آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمارے ہاں الیکٹرانک وہیکل پالیسی کا بھی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ ابھی ہمارے کچھ ترقیاتی اہداف ہیں، جس کی وجہ سے ابھی ہمارے ایمیشنز بڑھیں گے، اور وہ بڑھنے کے بعد اس کو ٹیپر آف کریں گے۔ اور یہ تمام ممالک نے اپنے جو نیٹ زیرو کا ٹارگٹ ہے وہ اس کے بعد رکھا ہے، جب ان کے خیال میں ان کے ملک کے جو اہداف ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو 48% سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں۔ تو ہم ابھی سے، جس کو ایک انگریزی میں اصطلاح ہوتی ہے کولڈ ٹرکی، کے اچانک بس یک بیک ہم اس کو ختم کر دیں اپنے تمام گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہمیں اسی طرف کام کرنا ہے۔ اور حقیقت پسندانہ اس دفعہ ہم نے جو IPCC میں اپنے جو نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشن کی ڈاکیومنٹ جمع کی ہے، وہ پہلے تو ہمیں ویسے ہی شوق ہے ساری دنیا کو خوش کرنے کا، تو بہت ایمبیشس تھی، اور ہم نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ یہ وعدے ہم پورے نہیں کر سکیں گے۔ تو اب وہ ہم نے کہا ہے کہ ہم اتنے فیصد ہم اپنے وسائل کے ساتھ ہم اس راہ پہ چلیں گے، لیکن باقی اس کو پورا کرنے کے لیے، اس میں منزل تک جانے کے لیے، نیٹ زیرو تک جانے کے لیے ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ ہمیں وسائل بھی چاہیے ہوں گے، ہمیں ٹیکنیکل اسسٹنس بھی چاہیے ہوگی، ہمیں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی چاہیے ہوگی۔
تو جب تک وہ ہمیں نہیں ملے گی اس پہ تو ہماری رفتار بہت سست رہے گی. اچھا اس میں دو چیزیں نا, ایک تو یہ کہ آپ اس ساری صورتحال کے آگے اسٹاپ لگائیں, کوئی بیریکیڈ جو ہے وہ کریٹ کریں تاکہ آپ اس کو روکیں, اور اس کے لیے آپ گرین ہاؤس گیسز کا ایمیشن ہے, الیکٹرک وہیکلس پہ جائیں. جیسے جرمنی بنیادی طور پر 2030 کے اپنے شارٹ ٹرم گولز اور 2035-40 کے لیے اپنے لانگ ٹرمز گول پہ کام کر رہا ہے کہ اچھا ای ویز پہ کس طرح موو کرنا ہے, اور انہوں نے کوئلے سے کس طرح جان چھڑانی ہے. ہم اس ڈائریکشن میں صحیح جا رہے ہیں؟ سیکنڈلی اگر ہم نہیں جا رہے تو دین ڈیفینیٹلی ہمارے پاس سیلاب ہیں, ہمارے پاس شدید بارشیں ہیں. اس کو کیٹر کرنے کے لیے جو بنیادی طور پر آن گراؤنڈ سچویشن ہونی چاہیے, ہم کیا وہاں فلی اکوپڈ ہیں؟ کیونکہ دونوں ہی اینڈز پہ مجھے کمزوریاں نظر آ رہی ہیں. دیکھیں فلی اکوپڈ تو ہم کسی بھی چیز پہ کسی طور پہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ ابھی 2022 کا سیلاب کی ذکر کر رہے تھے, 2025 اس کے بعد ہم نے بھگتا نا, تو وہ بھی اکوپڈ وی ور ناٹ, ٹھیک. تو اس کو اگر الگ رکھیں, اور آپ پہلے ان ٹارگٹس کی جو بات کر رہے ہیں تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم کو اگر 100% وسائل چاہیے تو ہمارے پاس 35% ہیں. اب اس میں ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے, ہماری پالیسی بھی بن گئی. اور یہ مت بھولیے کہ پوری دنیا کی نظر پاکستان پہ ہے, جس کو گریٹ سولر رش کہتے ہیں. دنیا کا کوئی ملک اتنی تیزی سے رینیویبل انرجی کی طرف نہیں گیا, سولرائزیشن کی طرف نہیں گیا. رینیویبل انرجی کے تو بہت سے سورسز ہوتے ہیں, جتنا پاکستان گیا ہے. اب اس میں یہ بھی حقیقت پسندانہ اگر ہم ہوں تو اس میں پالیسی کا اتنا عمل دخل نہیں تھا, اس کے اندر کوئی وہ گلوبل پش نہیں تھا ہماری. یہ ہمارا ایک غریب ملک ہے, اور سولر انرجی کیونکہ انرجی ہماری ضرورت ہے, ٹھیک ہے, ہمارے لوگوں کی. اور ابھی فی الحال جو سورسز آف انرجی تھے ہمارے عوام تک پہنچانے کے وہ بہت مہنگے ہیں, اور یہ نسبتاً سستا ہے, آسانی سے استعمال ہو سکتا ہے, اور یہ انڈیپینڈنٹ ہے. آپ نے انڈیپینڈنٹ اپنے ہو گئے, جس طرح سے انڈسٹری نے اپنی کیپٹیو پاور بنا لیا, اس طرح سے انڈیویجول ہاؤس ہولڈز نے بھی اپنے لیے کیپٹیو پاور کا انتظام کر لیا, اگر اس کو اس طرح سے میں ایسا آسان الفاظ میں کہنا چاہوں. تو یہ گریٹ سولر رش ہم نے اپنے طور پہ کیا ہے. اچھا اسی طریقے سے اگر ہم باقی چیزوں پہ آ کے کم از کم اس راہ پہ تو ہم چلتے چلے جائیں, ہم اس پہ سے اتر نہیں سکتے کنسسٹنسی کے ساتھ. یس اچھا اس میں وی آر شارٹ ان ٹائم, سو میں اس کو کنکلوڈ کروں گا, اور ایک آخری سوال, اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کا ذرا مختصر سا جواب دیں. آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں بنیادی طور پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں بھی ہم ابھی بہت پیچھے ہیں؟ لائک لوگ کہتے ہیں کہ گرمی بڑھ گئی, سردی آ گئی, سیلاب آ گیا, لیکن دے ڈونٹ نو دا فینومینن کہ مطلب ایگزیکٹلی اس وقت ہو کیا رہا ہے, اور یہ سب ہو کس وجہ سے رہا ہے. اچھا یہ بہت بہت ضروری بات ہے کہ آپ میڈیم ہیں. میڈیا کا مطلب یہی ہوتا ہے نا, ذریعہ جس کے ذریعے آپ آگاہی پھیلاتے ہیں. تو اگر ہم یہ باتیں کریں گے کہ جی وہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا اس وجہ سے تباہی آئی, جبکہ کلاؤڈ برسٹ پاکستان میں کہیں نہیں ہوا تھا 2025 میں, کہیں نہیں. جی بغیر میٹ ڈپارٹمنٹ کی کسی بات کو خاطر میں لائے, بغیر ڈیٹا دکھائے, سب نے کلاؤڈ برسٹ کے اوپر ملبہ ڈال دیا تاکہ اپنی جو نااہلیاں ہیں ان کو ہم کہیں گے یہ تو قدرت کی طرف سے اتنا بڑا مسئلہ ہوا تھا کہ ہم تو اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے. ایسی بات نہیں ہے. اگر سیلاب کے اندر ہماری تباہیاں ہوتی ہیں تو ان تباہ کاریوں میں قدرت کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا جتنا ہمارے یہاں کی غلط اس کا کہ دریا کے اندر اگر آپ بیٹھیں گے تو دریا بہا کے لے جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.